اسی طرح بیوی کے حق میں ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کے جنسی حقوق ادا کیے جائے، اس کی جنسی خواہشات کو پورا کیا جائے۔ کوئی ایسا آدمی نہ ہو کہ جو نکاح کر لے اور نکاح کے بعد جو ہے بس پھر رہبانیت اختیار کر لے۔ آئیے اسلام نے اس سے منع کیا، اور جنسی خواہشات کو بیوی کی پورے کرنا یہ حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت آتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ اگر عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ جب اللہ کے رسول کے پاس ایک مرتبہ گئے تھے اور کہا اللہ کے رسول مجھے نکاح نہ کرنے کی اجازت دے دیجیے کہ میں نکاح نہ کروں، تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ اجازت دے دیتے تو ہم لوگ ہم صحابہ دین میں آگے بڑھنے کے لیے، اور نکاح کرنے سے ظاہر سی بات ہے انسان کو بہت ساری مشکلیں آتی ہے نا، نکاح نہ ہو تو آسانی زندگی گزارتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سے اجازت دے دیتے کہ تم نکاح نہ کرو، پھر ہم لوگ کچھ نہ کچھ کر کے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ایسا کر لیتے کہ جس سے ہمارے نکاح کی ہم کو ضرورت ہی محسوس نہ ہو اور ہم شادی نہ کرتے۔ مطلب یہ ہے اس حدیث کا کہ بیوی کے حق بھی اہم ہیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ جو آئے تھے اور کہا اللہ کے رسول مجھے اب شادی نہ کرنے کی اجازت دے دیجیے تاکہ میں دین پر چلوں، آپ نے کہا ہرگز نہیں۔ اگر اللہ کے رسول یہ کر دیتے تو جو ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے پھر ہم لوگ کچھ نہ کچھ کر کے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ایسا کر لیتے کہ جس سے ہمارے نکاح کی ہم کو ضرورت ہی محسوس نہ ہو اور زندگی اچھے سے گزر جائے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو بیوی کے حق بڑے اہم ہیں اور اس کو ادا کرنا ضروری ہے، جنسی حقوق کو خاص طور سے بیوی کے ادا کرنا اسلام میں ضروری ہے۔ اسی طرح کسی نے ایک سوال کیا کہ شوہر اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور وہ کسی شرعی عذر سے انکار کر دے، فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ بیوی اپنے شوہر سے اگر یہی بات بیوی اگر شوہر سے کہے اور وہ انکار کر دے تو کیا فرشتے اس پر بھی لعنت کرتے ہیں؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز کہ بیوی کو اگر شوہر بلائے شرعی عذر ہو تو پھر فرشتے لعنت نہیں کرتے ہیں۔ شرعی عذر وجہات اور وہ کیا عذر ہے شوہر کو بتانا چاہیے۔ رہا معاملہ کیا شوہر نہ ہے تو کیا فرشتے پہ لعنت کرتے ہیں؟ اس تعلق سے چونکہ کوئی بات حدیث میں نہیں آتی ہے، میں اس کو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کیا ایسا ہوتا ہوگا، واللہ عالم۔ ایسی بات حدیث میں چونکہ نہیں آتی اس لیے ہم اس میں کچھ نہیں کہیں گے۔ تو ان لوگوں کی ضرورت انشاءاللہ جس عاشق جیسا آپ بتائیں کہ شوہر اگر بیوی کو بلائے اگر نہ آئے تو فرشتے لعنت کرتے ہیں، تو ویسے اگر بیوی شوہر کو بلائے اگر شوہر نہ آئے تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ کیونکہ بھائی نے سوال کیا کہ جیسا حدیث میں ہے کہ شوہر بیوی کو بلائے اور بیوی نہ آئے تو اس پہ لعنت ہے، اس کے الٹ والا کیا معاملہ ہوگا کہ بیوی شوہر کو بلائے اور وہ نہ آئے تو کیا ہوگا؟ دیکھیے عموماً جو بیوی کا جنس ہے وہ شوہر کے مقابلے میں مختلف ہوتا ہے، یاد رکھیے، اور اس کی ضرورتیں شوہر جیسی نہیں ہوتی عام طور سے، یہ نیچر ہے، یاد رکھیے۔ اسی نیچر پہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بنایا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اسی لیے مردوں کو ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ نیچر کا مسئلہ ہے، تو جنرلی یہ نہیں ہوتا ہے ایسا کہ بیوی بلائے شوہر نہ آئے۔ اگر ایسا ہوتا بھی ہے حدیث کے اندر اس کے لیے کوئی وضاحت نہیں ہے اور کوئی بات نہیں کہی گئی، لیکن یہ ظلم کے تحت نہیں ہے کہ بیوی کو تو یہ رائٹ نہیں دیا گیا شوہر کو، چونکہ ان جنرل میں کہوں ایسا ہوتا ہی نہیں، بیوی بلا نہ جائے ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو یہ ان جنرل نہیں ہوگا۔ لیکن شوہر بلا بیوی نہ، ایسا بہت ساری بار ہوتا ہے، جھگڑوں کی وجہ سے، کوئی چیز کی ناراضگی کی وجہ سے، چونکہ عورت جو ہے بہت اس کے احساسات کمزور ہوتے ہیں مرد کے مقابلے میں، جلدی ٹینس ہو جاتی ہے، جلدی متاثر ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے شریعت نے کہا کہ ولی کے بغیر لڑکی نکاح نہیں کر سکتی باپ کی ذات کے بغیر۔ کیوں؟ کیونکہ عورتیں بہت جلدی متاثر ہو جاتی ہیں لوگوں سے، مرد کیا متاثر نہیں ہوتا، جانچ کر پرکھ کر پورا بیک گراؤنڈ نکال کے متاثر ہوتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ اس وجہ سے جنرلی حدیث میں چونکہ وضاحت نہیں ہے تو میں اس معاملے میں کچھ بھی نہیں۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم تمام پھر آپ کے سامنے جو ہے حاضر ہوئے ہیں۔ اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنے کڑی کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور انشاءاللہ عزیز کچھ باتیں ہم بیوی کے حقوق کی اہمیت اور اس کے آگے انشاءاللہ اس کے کچھ حقوق کیا ہیں وہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے، بہت سی مرتبہ ہوتا ہے جب میاں اور بیوی کے حقوق کی بات ہوتی ہے، جس میں سے جس فریق کی بات پہلے کی جائے وہ فریق تھوڑا سا اپنے آپ کو جو ہے سپیریئر سمجھنے لگتا ہے۔ جیسے کہ میں نے شوہر کے حقوق کی بات کی، تو ہو سکتا ہے بہت سارے شوہر اگر کہہ رہے ہوں گے اپنے بیویوں سے، دیکھا کیا حقوق ہے ہمارے اور تم دیکھو دے نہیں رہی ہو، تو آئیے آج آپ کی بھی باری ہے خواتین کی کہ آپ بھی جانیں آپ کی کیا حقوق ہے، اور شوہر اس بات کو خاص طور سے غور کرے کہ آپ کو کیا حق اپنے بیوی کو دینا ہے وہ بھی ہمیں سیکھنا ہے۔ جس طرح سے اسلام میں شوہر کے حق کی اہمیت ہے، تو یاد رکھیے کوئی بیوی کی حق کی کوئی کم اہمیت نہیں ہے،
انشاءاللہ جب آپ بات آئیں گی تو آپ ان حقوق کو دیکھیے اور ان حقوق کو جاننے کی کوشش کریں، خاص طور سے مرد ان حقوق کو دیکھیں اور اپنے بیوی کے ساتھ وہ سلوک کریں، عورتیں خود ہی ان حقوق کو سمجھیں تاکہ ان کے حق کیا ہے وہ اپنے شوہر کو بتائے، اور اس چیز کے تعلق سے جو ہے علم جو ہے ایک عام ہو کہ ہمیں کیا ایک دوسرے کے حق دینا ہے۔ بہرحال ہم آگے چلتے ہیں اور بیوی کی جو حقوق اور اس کی اہمیت جو اسلام میں ہے، اس اہمیت کے اندر پہلا ہم دیکھتے ہیں کہ مرد اور عورت کے اسلام میں قانونی حقوق جو ہے برابر ہے۔ مرد اور عورت کی جو ہے اسلام میں قانونی حیثیت برابر ہے۔ مطلب یہ کہ حقوق میں کچھ حقوق اوپر نیچے ہے، لیکن جہاں قانونی حیثیت کا معاملہ آتا ہے مرد اور عورت کی قانونی حیثیت اسلام میں برابر ہے۔ آئیے اس تعلق سے جو ہے جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حدیث اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ حجۃ الوداع میں آپ نے ایک خطبہ دیا اور اس خطبے کے اندر آپ نے جو ہے واعظ کیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد دیکھیے اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو نصیحتیں کی۔ ان نصیحت میں ایک نصیحت جو آتی ہے اس روایت میں، وہ نصیحت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اور کہا لوگوں سنو، عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات کو قبول کیا کرو۔ اے لوگوں سنو، عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات کو قبول کیا کرو، مطلب ہو سکتا ہے ان سے کچھ غلطیاں ہوں لیکن اچھی باتوں کو ان کی ایکسیپٹ کیا کرو۔ لوگوں سنو، عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کی باتوں کو قبول کیا کرو، اور آگے فرمایا اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہے، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کا مقام کم ہے، وہ غلام ہے، قیدی ہے۔ معنی یہ ایک عورت چونکہ ماتحت ہوتی ہے ایک شوہر کی، شوہر کہیں گا جاؤ تو وہ جاتی ہے، شوہر کہیں گا مت جاؤ تو نہیں جائیں گی، شوہر کہیں گا یہ کرو تو وہ کرتی ہے، لہٰذا خیر کی باتیں ان کے معاملے میں قبول کیا کرو۔ اور فرمایا خبردار رہو، مردوں اور عورتوں پر حقوق ویسے ہی ہیں جیسے عورتوں کے حقوق مردوں پر ہیں، مطلب مردوں کے حقوق، اور آپ نے آگے فرمایا خبردار ہو جاؤ، مردوں اس بات کو جو ہے کان کھول کر سنو کہ جیسے تمہارے حق عورتوں پر ہیں کہ عورت نے تمہیں کیا دینا چاہیے، ویسے ہی ان کے حق بھی تمہارے اوپر ہے، اور یہ بات کی آپ نے وضاحت کی۔ تو گویا مردوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے اس بات کا کلیریفیکیشن دیا کہ تم صرف یہ نہ سمجھو کہ صرف تمہارے حق جو ہے عورتوں پر ہے، یاد رکھو عورتوں کے حق بھی ہے تمہارے اوپر ہے، اور ان کے حقوق کے تعلق سے خاص طور سے دھیان رکھا کرو۔ اور یاد رکھیے حجۃ الوداع میں جو خطبات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، یہ خطبات ایک طرح سے امت کے لیے نصیحتیں ہیں، یاد رکھیے، اس لیے کہ تمام صحابہ تقریباً جو ایمان لائے تھے اس حج میں موجود تھے، اور آپ کا ان سے خطاب کرنا گویا ایک طرح کا ایک وصیت، ایک طرح کا ایسا کام، چونکہ آپ نے اس کے بعد کوئی حج نہیں کیا اور اتنی بڑی تعداد سے آپ نے خطاب بھی نہیں کیا، یہ وصیتیں تھیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے، اور خاص طور سے آپ نے عورت کے تعلق سے تاکید کی، اس سے عورت کے حقوق کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ اسی طرح عورت کے حق ادا کرنا مرد پر واجب ہے، یاد رکھیے، جیسا مرد کے حق ادا کرنا مطلب شوہر کے حق ادا کرنا عورت پر واجب ہے، اسی طرح بیوی کے حق ادا کرنا، وائف کے رائٹس دینا ہسبینڈ کے لیے کمپلسری ہے، اس کے لیے واجب ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عورت کے حق ادا کرنا مرد پر جو ہے واجب ہے، حدیث جو ہے صحیح بخاری کی ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملے اور وہ مسلسل روزے رکھتے اور راتوں میں نماز پڑھتے، تو آپ نے کہا فرمایا اور کہا کہ عبداللہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم مسلسل روزے رکھتے ہو اور مسلسل رات میں قیام کرتے ہو، مطلب رات کی نمازیں پڑھتے ہو؟ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول ہاں میں مسلسل روزے رکھتا ہوں، رات میں قیام کرتا ہوں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا نہ کرو، کبھی روزہ رکھا کرو کبھی نہ رکھا کرو، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، کبھی رات میں سویا کرو کبھی قیام کیا کرو، اس لیے کہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، اور تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے۔ اور آپ نے فرمایا، اسے بخاری نے روایت کیا، دیکھیے اس روایت میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ جو ہے مسلسل روزے رکھ رہے تھے، مسلسل نماز قائم کر رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنے بیوی کے حق ظاہر سی باتیں نہیں ادا کر پائیں گے، دن میں روزے رات میں جو قیام کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عبداللہ ایسا نہ کیا کرو، اس لیے کہ روزہ رکھا کرو اور کبھی روزہ چھوڑ دیا کرو، مطلب کھایا کرو، کبھی رات میں نماز پڑھا کرو، کبھی بغیر نماز کی مطلب رات کی نماز جو نفل ہے نہ پڑھا کرو، اس لیے کہ جسم کا بھی حق ہے، آنکھوں کا بھی حق ہے، اور فرمایا بیوی کا بھی تیرے حق ہے۔ اس لیے کہ ایک روایت میں آتا ہے ان کی بیوی نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی تھی کہ عمرو جو ہے میرے پاس آتے ہی نہیں، سوتے ہی نہیں، اس لیے کہ دن میں روزے رکھتے راتوں میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ تب آپ نے ان کو بتایا، تو اس سے پتہ چلا عورت کے حق ادا کرنا بھی واجب ہے، اور عورت کے جنسی حق ادا کرنا بھی مرد پر بھی واجب ہے۔ اسی طرح عورت کے حقوق کی اہمیت جو پتہ چلتی ہے روایتوں سے، اس میں ایک حدیث یہ آتی ہے کہ عورت کے حق جو ادا نہیں کرے گا وہ ہلاکت کا باعث بنے گا، مطلب عورت کے حقوق نہ ادا کرنا ایک شخص کے لیے ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے اتنا گناہ ہی کافی ہے کہ جس کا خرچ اس کے ذمے دیا گیا ہے وہ خرچ نہ کرے۔ مطلب دیکھیے
عورت کے حقوق نہ ادا کرنا ہلاکت کا باعث ہے، جو میں نے کہا آپ سے، یہ حدیث دیکھیے کیا بتا رہی ہے کہ آدمی کے ذمے جن کا خرچ ہے، اگر وہ خرچ نہ دے تو یہ جو ہے خرچ نہ دینا اس کے لیے ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ جب خرچ نہ دینا ہلاکت کے لیے کافی ہے تو دیگر حقوق اگر وہ عورت کے نہ دے گا تو کتنا بڑا خسارہ اس کو اس دنیا میں، اور کتنا بڑا خسارہ یاد رکھے اس آدمی کو آخرت میں اٹھانا پڑے گا۔ حدیث واضح ہے، حدیث واضح ہے۔ تو گویا ان حقوق کی بڑی اہمیت ہے، ان حقوق کو پامال کرنا، نہیں دینا بہت زیادہ نقصان کا انسان کے لیے باعث بن سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے مرد ہونے کے ناطے عورتوں کے حقوق کو سمجھیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہماری اولادوں کو، جو لڑکے ہیں، جو آنے والے شوہر ہیں، ہونے والے شوہر ہیں، جو نکاح کریں گے، ان کے نکاح میں جو ہے بیویاں آئیں گی، انہیں پہلے سے یہ بتا جائے کہ آپس میں ایک دوسرے کے کیا حقوق ہے، تاکہ آگے چل کر مسائل پیدا نہ۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، اور عورت کے حقوق ادا نہ کرنا ایک کبیرہ گناہ ہے، یاد رکھیے۔ ایک تو عورت کے حقوق جو ادا نہیں کرے گا وہ ہلاکت کا باعث ہے، اس لیے کہ جس کا خرچ ہم مرد پہ ذمہ ہے، شوہر پر، اگر وہ خرچ نہ دے تو اس کی پوچھ ہے، ہلاک ہو جائے گا۔ تو عورت تو ظاہر سی بات ہے اور ایک اہم ذمہ داری ہے۔ اب یہاں اس حدیث میں دیکھیے، جو عورت کے حق ادا نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص کبیرہ گناہ کرتا ہے، اس کو معمولی نہ سمجھے، کبیرہ گناہ آپ فرماتے ہیں۔ آئیے دیکھیے حدیث کس طرح سے، حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ جو ہے یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اور جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راویہ فرماتے اور کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ اے اللہ، میں دو ضعیفوں کے معاملے میں یا دو ضعیفوں کا حق مارنا حرام قرار دیتا ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ دو کمزور لوگوں کا حق مارنا یہ حرام ہے۔ اور پھر فرمایا پہلا یتیم اور دوسرا عورت، مطلب عورت، یتیم اور عورت کا حق مارنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ لیکن آج دیکھیے کس دھڑے سے لوگ جو ہے عورتوں کے حق مار رہے ہیں، کیا کچھ ان کے حقوق پامال نہیں کیے جا رہے ہیں؟ آج کتنے مرد ہیں جو بنیادی حقوق بھی عورتوں کے نہیں دیتے ہیں۔ آج کتنے سماج، کتنی سوسائٹیاں، کتنے خاندان ہیں جن خاندانوں میں عورتوں کے بنیادی حق نہیں دیے جا رہے ہیں۔ اب کیا کیا بیسک رائٹس کے بارے میں بات کی جائے، بنیادی حق، ان کو عزت ان کو دی جائے، ان کے ساتھ احترام سے بات کی جائے، ان کو مارا نہ جائے، ان کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے، ان پر خرچ کیا جائے، ان کی دیکھ بھال کی جائے۔ لیکن آج ہم دیکھیں کتنے حقوق مارے جا رہے ہیں۔ حق دینا تو دور، لوگ عورتوں کو مارتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے ان مردوں کی کمزوری پر جو ایک عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ عورت پہ ہاتھ اٹھانے والا یاد رکھیے آدمی کمزور ہوتا ہے، اس لیے کہ عورت ایک ضعیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اے اللہ دو ضعیفوں کے اوپر جو ہے میں جو ہے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ دو ضعیفوں کا حق مارنا حرام ہے، جس میں سے ایک فرماتے ہیں آپ یتیم کا حق کوئی نہ مارے، اور دوسرا فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے کسی عورت کا حق نہ مارے، مطلب اپنے بیوی کا حق نہ مارے، اس لیے کہ ان دونوں کا حق مارنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ حرام ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی کے جو حق ہے جو انسان دنیا میں نہیں دیں گا، ویسے یہ حدیث عام ہے سب کے لیے ہے، لیکن میں خاص طور سے اس کے اندر اس لیے رکھ رہا ہوں کہ بیوی کے حق بہت زیادہ ہے، یاد رکھیں، لیکن لوگ اس کو مار دیتے ہیں۔ جیسا کہ والدین کے بعد اگر کسی کے حق ہے تو بیوی ہے، اور پھر بچوں کے ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے تو اللہ کا حق ہے، اس کے رسول کا ہے، والدین کا ہے، بیوی ہے، پھر بچے۔ تو بیوی کا حق بہت ساری بار لوگ مار دیتے ہیں۔ یہ حدیث ویسے عام ہے سب کے لیے، لیکن خاص اس میں اس لیے لا رہا ہوں کہ اس میں بھی حق کی بات ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں روز قیامت سینگ والی اور بغیر سینگ والی بکری لائی جائیں گی، اور سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، اللہ رب العزت روز قیامت اس کو اس کا بدلہ دیں گا۔ حالانکہ ہم تمام جانتے ہیں کہ جانوروں کو جزا اور سزا نہیں، ان کو جنت اور جہنم نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ کا عدل دیکھیے، اللہ کا انصاف دیکھیے کہ وہ جو ہے سینگ والی اور بغیر سینگ بکری کو لائیں گا، اور اس کے بعد ان میں جو ہے انصاف کیا جائیں گا، اور جس نے مارا تھا اس کو اس کے بدلے میں اس کو سینگ دی جائیں گے، وہ اس کو ماریں گے، بعد ختم کر دی جائیں گی۔ اور جیسا کہ بات چل رہی تھی عورتوں کے حقوق کی اہمیت پر، اور ہم نے اس حدیث پر بات روکی تھی جہاں بغیر سینگ والی بکری کو اللہ سینگ دیں گا اور وہ بدلہ لیں گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ رب العزت جانوروں میں انصاف کرنے والا ہے تو ظاہر سی بات ہے انسانوں میں انصاف کتنا بڑھ کر ہونے والا ہے۔ اور جس عورت کو اللہ رب العزت نے ایک مرد کے نکاح میں دیا ہے، ایک ذمہ داری دی ہے، اگر وہ ذمہ داری کو ادا نہ کرے، وہ اس پر ظلم کرے، وہ اس کو تکلیف پہنچائے، وہ اس کو جو ہے اذیتیں دے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت جو ہے اس کو سخت ترین عذاب دے سکتا ہے۔ تو اس سے بھی عورت کے حقوق کی جو ہے حقوق پتہ چلتے ہیں کہ جب جانوروں میں اللہ فیصلہ کرنے والا ہے تو انسانوں میں کیسے نہیں کرے گا، اور کتنا اہم ہے اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ کرنا۔ بہرحال آگے ہم دیکھتے ہیں بیوی کے حقوق کے اندر جو باتیں آتی ہے، اس کے اندر سے ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ بیوی پر ظلم کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے، اس لیے کہ بیوی ضعیف ہے۔ ضعیف کا معنی ہوتا ہے کمزور ہے، عورت کمزور ہے۔ عورت کو اللہ نے آپ کے نکاح میں دیا، وہ آپ کے ماتحت رہتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو آپ کہتے ہیں وہ کام کرتی ہے، آپ کی اطاعت کرتی ہے، آپ کے بچوں کو پیدا کرتی ہے، اور کیا کچھ نہیں کرتی،
لیکن بہت سی بار مرد عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، جبکہ ظلم کرنے سے بچنا چاہیے. جبکہ عورت کمزور ہے آپ نے فرما دیا، اور یتیم اور کمزور مطلب عورت پر آپ نے ظلم کرنے کو حرام قرار دیا ہے. اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو پھر اس بات کو میں یہاں ضرور رکھوں گا کہ یہ عورت کا حق ہے کہ اس پہ ظلم نہ کیا جائے، ورنہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حاکم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی، آپ نے فرمایا اور کہا، دیکھیے حدیث یوں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اس طرح سے آسمان کی طرف بڑھ جاتی ہے، اتنے فوراً چلے جاتی ہے، اتنی جلدی پہنچ جاتی ہے جیسا آنکھ کا شعلہ اوپر کی طرف بھڑکتا ہے. مطلب جب کسی پر ظلم کیا جائے گا اور وہ اللہ سے دعا کرے گا تو اتنے جلدی اس مظلوم کی دعا اللہ قبول کر لیتا ہے. جیسے ایک آگ جلائے تو اس کا شعلہ کس طرح سے اوپر بڑھ جاتا ہے، آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، اس طرح سے. اور ظاہر سی بات ہے عورتوں پر ہم دیکھتے ہیں بے جا ظلم آج اس حد تک ہے کہ اللہ رحم کرے، تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں، جانوروں کے ایسا کچھ لوگ مار رہے ہیں، اور اس حد تک جاتے ہیں کچھ لوگ ان کو جلا کر مار دیتے ہیں، پھانسی دے کر مارا جا رہا ہے. یاد رکھیے یہ عورتیں ہماری غلام نہیں، یاد رکھیے یہ عورتیں ہماری لائف پارٹنر ہے، یہ ساتھی ہے، اس کے برابر حق ہے، یہ بھی انسان ہے، یاد رکھیے. لیکن لوگ پتہ نہیں کتنے ظلم اپنی بیویوں پہ کرتے ہیں. یہ ظلم کا آخرت بہت سنگین بدلہ ملے گا. اور دنیا میں یاد رکھیے جب آپ ظلم کریں گے، بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، بے برکت زندگی ہماری ہو رہی ہے، وقت میں برکت نہیں ہے. کیوں نہ ہوں گی؟ اس لیے کہ تم اپنے بیویوں کو تکلیف دیتے ہو، اس کمزور فریق کو تنگ کرتے ہو، پھر امید کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ اللہ اچھا معاملہ کرے. لہٰذا توبہ کرنی چاہیے. اور ویسے تو کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث تو عام ہے کہ مظلوم کی اللہ ایسے سن لیتا ہے یا اتنی جلدی اس کی بات اللہ تک پہنچ جاتی ہے جیسے کہ جو ہے آگ جلانے سے آگ اوپر کی طرف بڑھتی ہے، اتنے جلدی اللہ رب العزت جو ان کی باتیں سن. لہٰذا بیویوں پر ظلم کرنے سے انسان نے اپنے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے. آگے ہم بڑھتے ہیں اور کچھ اہمیت کے ساتھ حقوق بھی ہم دیکھتے ہیں عورتوں کے یا بیویوں کے، کیا حق اللہ نے رب العزت نے جو شوہروں پہ رکھے ہیں. اسی سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی کا خرچ، نان و نفقہ اٹھانا، یہ جو ہے ایک مرد کی جو ہے ذمہ داری، یا ایسا کہوں گا کہ بیوی کا حق ہے، کہ عورت کا حق ہے کہ اس کا نان و نفقہ اس کا شوہر جو ہے برداشت کرے. اور جو ہے ایک بیوی کا جو حق ہے جو اسلام بتاتا وہ یہ ہے کہ اس کا شوہر اس کا نان و نفقہ جو ہے برداشت کرے. یہ اس کا یاد رکھیے حق ہے، اور مرد پر واجب ہے کہ وہ عورت پر جو ہے خرچ کرے. آئیے اس تعلق سے جو روایت آتی ہے وہ روایت اس طرح سے جو ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور حکیم بن معاویہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے اپنے والد سے روایت کرتے فرمایا کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ایک سوال کیا اور کہا کہ بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے، مطلب بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے. بڑی اچھی حدیث. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اور ارشاد فرمایا جب تو کھائے تو اسے کھلائے. بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے؟ اس کا نان و نفقہ جو میں کہہ رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا جب تو کھائے مطلب شوہر کھائے تو اسے بھی کھلائے. پھر آگے فرما اور کہا جب تو پہنے تو اسے بھی پہنائے. مطلب جب شوہر کوئی چیز کھائے، اچھی نعمتیں کھائے، کوئی چیز کھائے تو وہ بیوی کو بھی کھلانا چاہیے. اسی طرح اگر کوئی شوہر کپڑا خریدتا ہے، نئے چیز لیتا ہے، تو اسے چاہیے، چونکہ اب شوہر ارن کرتا ہے، کماتا ہے، لیکن بہت سے شوہر بیویوں کو نہیں دلانا چاہیے. تو کہا جب تو پہنے اسے بھی پہنائے. پھر آپ نے فرمایا اور کہا کہ اگر کبھی کچھ ہو جائے تو کبھی بھی اس کے چہرے پر نہ مارے. جو کھائے وہ کھلائے، جو پہنے وہ پہنائے، کچھ ہو جائے تو کبھی بھی جو ہے اس کے چہرے پہ نہ مارے. مانا کیا آپ نے چہرے پہ مارنے سے زیادہ کیا عورت کی. بہت سارے لوگ بنا کسی عذر کے، بہت سارے لوگ کبھی کبھار اپنے بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر. آپ نے فرمایا ہاتھ نہیں اٹھانا، خاص طور سے چہرے پر تو کبھی نہیں مارنا چاہیے. لوگ چہرے پر ہی مارتے ہیں، چہرے پر نہ مارے. اور فرمایا کبھی گالی نہ دے. دیکھیے حقوق آ رہے ہیں، جو کھائے وہ کھلائے، جو پہنے وہ پہنائے، کبھی چہرے پر نہ مارے. ٹھیک ہے، کبھی چہرے پر نہ مارے. پھر آپ نے فرمایا کبھی گالی نہ دے. بہت سارے لوگ گالیاں دیتے ہیں جبکہ ہم جانتے ہیں گالی دینا منافق کی علامت ہے. اپنی بیوی کو گالی دے رہے ہو، تمہارے بچوں کی ماں کو گالی دیتے ہو، کیسی تعجب کی بات. ٹھیک، تو کہا گالی نہ دے. اور پھر پانچویں بات فرمائی اور کہا اگر بستر سے الگ کرنا ہے کسی ناراضگی کی وجہ سے تو اپنے گھر سے باہر نہیں نکالے. 5 باتیں بتائیں. اگر بستر سے الگ کرنے کی ضرورت ہے نصیحت کے لیے، تاکید کے لیے، سمجھانے کے لیے، تو کبھی بھی اس کو گھر سے الگ نہ کرے. بستر سے الگ کرنا الگ بات ہے، گھر سے نہ نکالے کہ چلے جاؤ اس گھر سے نکل کے. ٹھیک ہے، 5 حق بتا. جو کھائے وہ کھلائے، جو پہنے وہ پہنائے، چہرے پر کبھی نہ مارے، گالی نہ دے، اور گھر سے کبھی نہ نکالے. ہو سکتا ہے انبن ہو، لیکن یہ انبن وجہ نہ بنے گھر سے نکالنے کی، بلکہ اپنے گھر میں ہی رکھے، ناراضگی کا اظہار کرے، بستر الگ کر لے لیکن گھر سے نہ نکالے. اس لیے کہ یہ بیوی کا حق ہے اور اس حق کو دینے کی جو ہے کوشش کرنی چاہیے. یاد رکھیے. اور یہ جو تمام باتیں بتائی گئی ہیں، ان تمام باتوں کو مرد جو ہے خاص طور سے ذہن میں رکھے. اور خاص طور سے وہ باتیں، کھلانے پلانے کا معاملہ تو ماشاءاللہ لوگ کرتے ہیں، لیکن ویسے اس میں بھی کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں، لیکن
خاص طور سے مارنے کا جو معاملہ ہے یا گالی دینے کا معاملہ ہے یا الگ کرنے کا، اس معاملے میں بڑی احتیاط کرے۔ اسی طرح جو ہے عورت کے حق میں سے ایک حق یہ ہے جس کو بہت عام پامال کیا جا رہا ہے، بہت عام طور سے بس مار لیا جا رہا ہے یا اس کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ مہر اس کا حق ہے۔ اللہ رب العزت سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت میں 24 میں فرماتا ہے کہ عورتوں کا مہر جو ہے تم پر فرض ہے دینا، عورتوں کا مہر فرض ہے۔ اس حق کو بھی، اس فریضے کو بھی ہم مار دیتے ہیں، اور مہر کے تعلق سے بہرحال کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، اور کیسے کیسے لوگ جو مہر کو آج ختم کر دے رہے ہیں، نہیں دے رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، دبا دے رہے ہیں، یا جیسا مہر دینے کا حق ہے ویسا نہیں دے رہے ہیں۔ اور ہوتا تو یہ کہ مہر طلاق کے وقت دیا جا رہا ہے، مطلب طلاق اگر ہوتی ہے تو دیا جا رہا ہے، اور نہیں ہوتی ہے تو مرنے کے بعد اس بیوی کو لاتے ہیں جو بیوہ ہو چکی ہوتی ہے بیچاری، اور لا کر بولتے ہیں کہ اس کو معاف کر دے۔ وہ بھی سوچتی ہے کہ پوری زندگی جو نہیں دے پایا اب کیا مرنے کے بعد دیں گا، بیچاری معاف کر دیتی ہے۔ ایسا معاف نہیں ہوتا مہر، یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، جو شخص نکاح کرے اور مہر دینے کا ارادہ نہ ہو، کوئی نیت نہ ہو مہر دینے کی، بس ایسی دل میں باندھ دے چلو باندھ دو مہر، دینا کس کو ہے، باندھو مہر، دینا کس کو ہے۔ جو شخص مہر باندھے دل میں دینے کی نیت نہ ہو، اس نے زنا کیا، اس کا وہ عمل جو نکاح ہے، جو آدھا دین کہا گیا، وہ زنا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دیکھ رہے آپ نیت کے فرق سے کیا ہو جاتا ہے۔ تو مہر یہ حق ہے اس کا۔ آج مہر جیسا جو یہ حق ہے یہ بھی عورتوں کا مارا جاتا ہے۔ ویسے تو پہلے ہی کتنا کم دیا جاتا ہے، اور اس میں بھی پھر مار دیا جا رہا ہے، باندھا جا رہا ہے اور دیا نہیں جا رہا ہے۔ تو مہر تو کیش دینا چاہیے، کیش نہ ہونے کی شکل میں ادھار دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اجازت ہے، لیکن بہت مختصر وقت کے لیے، ایک آدھ سیلری ہونے تک، بینک کھولنے تک، اکاؤنٹ سے لانے تک، کسی کو ادھار دیا وہ آ جائیں گے تو دے دوں گا، لیکن اتنے لانگ ٹرم کے لیے بس رکھتے ہیں کہ موت تک اس کو بڑھا رہے ہیں۔ بہرحال یہ طریقہ درست نہیں ہے، اور یہ جو ہے غلط بھی ہوگا، اور اگر نیت نہ ہو تو پھر تو میں نے بتا دیا۔ لہٰذا جس کا مہر باقی ہو اپنے بیوی پر فوراً ادا کر دے، کیونکہ یہ ان کا حق ہے، یاد رکھیے، رائٹ ہے، ان کا بیسک رائٹ ہے۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں، اور جو حقوق اسلام نے دی اس میں سے ایک حق یہ ہے کہ والدین کے بعد سب سے زیادہ حسن سلوک کی محتاج بیوی ہوتی ہے۔ پہلے تو جو حقوق کے اندر اللہ کے اور اس کے رسول کے حق، والدین کے حق، بیوی اور بچوں کے حق، لیکن یاد رکھیے والدین کے بعد، مطلب دنیا میں جو آپسی حقوق ہے انسانوں کے، اس میں والدین کے حقوق کے بعد سب سے زیادہ حسن سلوک ایک انسان کو بیوی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ سب سے زیادہ حسن سلوک کی محتاج بیوی ہوتی ہے، یاد رکھیے، کہ تو والدین کے بعد سب سے زیادہ حسن سلوک کی حقدار بیوی ہے۔ اس تعلق سے بہت ساری حدیثیں آتی ہیں، جیسے کہ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، ایمان کے لحاظ سے کامل ایمان والا انسان وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو، اور آپ نے فرمایا اخلاق میں سب سے اچھا ہو، اور تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ سب سے بہتر ہو۔ ایمان میں کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو اور جس کا سلوک اپنے بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہو، ٹھیک۔ اور ان میں بھی آپ نے فرمایا، اور ان میں بھی بہتر شخص وہ ہے، یا تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ تو دیکھیے حسن سلوک کی بات آ گئی ہے اس حدیث کے اندر۔ حسن سلوک بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اور والدین کے بعد بیوی سب سے زیادہ مستحق ہے حسن سلوک کی، اس لیے کہ اچھا سلوک، اچھے اخلاق والا جو ہے کامل ایمان والا ہے، حدیث میں آ گیا، اچھے اخلاق والا کامل ایمان والا، اور بیویوں سے حسن سلوک کرنے کے تعلق سے آپ نے خاص طور سے کہا کہ تم میں اچھا شخص وہ ہے جو بیویوں سے حسن سلوک کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، اچھا ویوہار کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ اب اچھائی میں کیا آ سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں ہر چیز بتانے کی ضرورت نہیں، جو کچھ اچھا معروف، اچھا مانا جاتا ہے، جو کچھ حسن میں آتا ہے، اچھے سلوک میں آتا ہے، سب شامل۔ اچھی بات کرے، اچھا کھلائے، اچھا پہنائے، اچھا اڑائے، کبھی نہ مارے، کبھی تکلیف نہ پہنچائے، بیجا، بہرحال بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ان بیویوں کے حقوق کو ہم جو ہے دینے کی کوشش کریں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بیویوں سے حسن سلوک نہیں کرتے، برا برتاؤ کرتے ہیں، اچھا نہیں کھلاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، اور اس پر ایک ظلم، یہ تمام کے بعد کہتے ہیں کہ اپنے باپ سے پیسہ لے کر آؤں۔ یہ بھی بہت عام ہو چکا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ جو شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو دو، اس کا کھانا پلانا تمہارے ذمے ہے، اور ایک مرد جس کو خوام کہا چونکہ کما کر لاتا ہے، وہ کہہ رہا ہے اپنی بیوی سے اپنے باپ کے پاس سے لاؤ۔ میں کہتا ہوں بہت سارے ایسے شوہر ہوتے ہیں جو اپنے بیوی کو ATM مشین سمجھ لیتے ہیں، پھر شادی کر لیا، بس جاؤ باپ کے گھر، یہ لاؤ، جاؤ باپ کے گھر، وہ لاؤ، جاؤ یہ کرو، پیسہ لاؤ۔ یاد رکھیے حسن سلوک آپ کو ان سے حسن سلوک کرنا ہے، نہ کہ آپ ان سے حسن سلوک کی گمان کریں کہ تمہارے والد کے پاس سے فلاں لاؤ، تمہارے گھر سے فلاں لاؤ۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو بھی حسن سلوک ہو سکتا ہے، جو بھی بیسٹ پاسبل وے میں ہو سکتا ہے، ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور ایک مرد، ایک شوہر، ایک ہسبینڈ اپنے وائف کے ساتھ ایک اچھا سلوک کرے، تاکہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو، اور اللہ رب العزت کے پاس جب جائے تو وہ اس نے پورے حقوق ادا کیے ہو، اس لیے کہ حق کے تعلق سے روز قیامت سوال ہونے والا ہے، روز قیامت پوچھا جائے گا کیا کیا ہم نے حقوق کے تعلق سے۔ تو لہٰذا ہم سب کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے ہم حق ادا کریں،
बहरहाल एक रिवायत आती है जो सही मुस्लिम की हदीस है, और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी फरमाते हैं और कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कहा, अगर एक दीनार तुम अल्लाह की राह में खर्च करो, एक दीनार जो है तुम गुलाम आज़ाद करने में खर्च करो, एक दीनार तुम मिस्कीन को सदका करो, और एक दीनार अहल व अयाल पे खर्च करो, खर्च के एतबार से अहल व अयाल पे खर्च किया दीनार सबसे अफजल है। तो इससे भी पता चला हुस्न सलूक में पैसा खर्च करना भी शामिल है, और अपने बीवी बच्चों पे इंसान को चाहिए पैसा खर्च करे, लेकिन इस हदीस को हरगिज़ इस माने में ना ले कि सब कुछ बीवी बच्चों पे खर्च कर दे और अल्लाह की राह में ना करे, बल्कि 4 जगह एक इंसान खर्च कर रहा है अल्लाह की राह में, गुलाम आज़ाद करने में, मिस्कीन को और अहल व अयाल पे, तो कहा इसमें सबसे अफजल है, लेकिन इन्हें कहा ये 3 छोड़ दिया जाए और सिर्फ एक पे खर्च किया जाए। ठीक है, तो लिहाजा हमें चाहिए कि जो है अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक में उन पे माल खर्च करें, ये भी शामिल। इसी तरह हुस्न सलूक में और चीज़ें जो शामिल होंगी माल खर्च करने के अलावा ये है, जैसा कि मुस्नद अहमद की रिवायत है और अम्र बिन उमैया रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी है, वो कहते हैं और फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कहा, शौहर बीवी पर खर्च करता है तो ये सदका है। शौहर का बीवी पर खास तौर से अहल व अयाल मतलब बीवी बच्चों पर तो है ही, लेकिन बीवी पर खर्च करना ये भी याद रखे सदका है, और शौहर को चाहिए कि वो उन पर खर्च करे। इसी तरह हुस्न सलूक में ये बात भी शामिल है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी, आपने फरमाया और कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई मोमिन शख्स किसी मोमिन औरत से बदगुमानी ना करे, इसलिए कि तुम उनकी कोई एक चीज़ नापसंद करते हो तो दूसरी उनमें अच्छी सिफतें भी है जिनको तुम पसंद करते हो। तो गोया यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं हुस्न सलूक में कि कोई मोमिन दूसरी मोमिन औरतें से मतलब अपनी मोमिन बीवी से जो है नफरत ना करे, बदगुमानी ना करे। अगर उसमें कोई बुराई है तो उसमें दूसरी अच्छाइयाँ भी तो है, मतलब एक बुराई की बुनियाद पर अगर बीवी से इंसान नाराज़ है, शौहर नाराज़ है, तो जाहिर सी बात है उसमें कई खूबियाँ भी तो है, उन खूबियों को भी देखें, और खूबी और बुराई मिलाकर कंपेयर किया जाता है। ये नहीं कि सिर्फ आप खामियां देखेंगे, खूबियों को भी तो देखिए। जहाँ एक बीवी थोड़ा बात ज्यादा करती है तो वहीं काम भी तो ज्यादा करती है आपके। जहाँ एक बीवी जिसका हुस्न सलूक आपके साथ नहीं है लेकिन उससे अल्लाह ने आपको नेक औलाद अता फरमा दी। बहुत सारी चीजें होती है जहाँ एक चीज आपको नापसंद है दूसरी चीज में अच्छी भी तो है। तो लिहाजा कोई मोमिन अपनी बीवी से बदगुमानी ना करे। एक चीज पसंद है और अगर वो नापसंद करता है एक चीज तो जाहिर सी बात है कई चीजें ऐसी भी है उस औरत के अंदर जो उसको पसंद आती है, उस चीज का ख्याल रखे और उससे हुस्न सलूक जारी रखे। इसी तरह सही बुखारी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कहा, कोई आदमी अपनी बीवी को लौंडी की तरह ना मारे, मतलब बीवी को मारने से मना किया गया और फरमाया और फिर रात में इससे हम बिस्तरी करें। मतलब कि एक तो एक सलूक ये है कि बीवी को जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा है, जैसा गुलामों को मारा जाता है ऐसा मारा जा रहा है, और दूसरी तरफ रात में तुम उससे मोहब्बत भी करते हो। कैसे दो अलग अमल है ना, एक तरफ जुल्म दूसरी तरफ मोहब्बत। तो कहा कोई शख्स अपनी बीवी को लौंडी की तरह ना मारे और फिर रात में हम बिस्तरी करें। मतलब सुबह तो तुम जुल्म करते हो और रात में मोहब्बत जताते हो, ये कौन सा अमल है? बहुत सारे लोग इस तरह से वहशाना या जानवरों जैसा सलूक जो है अपनी बीवियों के साथ करते हैं, उन पर जुल्म करते हैं, मारते हैं, अजियत देते हैं, तकलीफ देते हैं, ये दुरुस्त नहीं। और फिर उन्हीं से हम बिस्तरी, मतलब फिर मोहब्बत भी करते हैं उनसे, इधर जुल्म भी किया जा रहा है। ये दो चीजें कैसे एक साथ हो सकती है, इसको समझने की जरूरत है। तो उसने सलूक नहीं है कि बीवी के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए, उसे तकलीफ जिस्मानी ना पहुंचाई जाए। इसी तरह बीवी के हक में एक हक ये भी है कि उसके जिनसी हुकूक अदा किए जाए, उसकी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा किया जाए। कोई ऐसा आदमी ना हो कि जो निकाह कर ले और निकाह के बाद जो है बस फिर रहबानियत इख्तियार कर ले। आइए इस्लाम ने इससे मना किया और जिनसी ख्वाहिशात को बीवी की पूरे करना ये हक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिवायत आती है, सही बुखारी की हदीस है, और सईद बिन मुसैब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उन्होंने साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु को कहते हुए सुना कि अगर उस्मान बिन मज़ून रजी अल्लाह अन्हु जब अल्लाह के रसूल के पास एक मरतबा गए थे और कहा अल्लाह के रसूल मुझे निकाह ना करने की इजाज़त दे दीजिए कि मैं निकाह ना करूं, तो अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ये इजाज़त दे देते तो हम लोग मतलब हम सहाबा दीन में आगे बढ़ने के लिए, और निकाह करने से जाहिर सी बात है इंसान को बहुत सारी मुश्किलें आती है ना, निकाह ना हो तो आसानी ज़िंदगी गुजारता है। तो वो कहते हैं कि अगर आप समय इजाज़त दे देते कि तुम निकाह ना करो, फिर हम लोग कुछ ना कुछ करके जो है अपने आप को जो है ऐसा कर लेते कि जिससे हमारे निकाह की हमको ज़रूरत ही महसूस ना हो और हम शादी ना करते कभी। मतलब ये है इस हदीस का कि बीवी के हक भी अहम है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन मज़ून रजी अल्लाह अन्हु जो आए थे और कहा अल्लाह के रसूल मुझे अब शादी ना करने की इजाज़त दे दीजिए बस, ताकि मैं दीन पर चलूँ। आपने कहा हरगिज़ नहीं। अगर अल्लाह के रसूल ये कर देते तो जो है साद बिन वक्कास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते फिर हम लोग कुछ ना कुछ करके जो है अपने आप को जो है ऐसा कर लेते कि जिससे हमारे निकाह की हमको ज़रूरत ही महसूस ना हो और ज़िंदगी अच्छे से गुजर जाए। समझ रहे हैं बात को? तो क्या बीवी के हक बड़े अहम है और उसको अदा करना ज़रूरी है। जिनसी हुकूक को खास तौर से बीवी के अदा करना इस्लाम में ज़रूरी है। इसी तरह जो है बीवी को कुरान और हदीस की तालीम देना और अल्लाह का डर की ताकीद करना ये एक मर्द के लिए ज़रूरी है, बहुत अहम है, याद रखिए।
یہ چیز ہم سمجھ نہیں پاتے کہ بیوی کے لیے جو ہے کہ بیوی کو اور بچوں کو انسان جو ہے کتاب و سنت کی تاکید کرتے رہے، انہیں اچھائی کا حکم دیتے رہے، ان کو تعلیم و تربیت دے، یہ معاملہ ہم بھول جاتے ہیں۔ آئیے یہ حق کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت ہے اور یہ ضروری یاد رکھیے کہ یہ حق دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، جو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، یہ مسند احمد کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا کہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرو، انہیں تعلیم دو اور تعلیم دینے کے لیے چھڑی سے جو بے نیازی اختیار نہ کرو تو، اور انہیں اللہ کا ڈر کی تاکید کرتے رہو۔ اس حدیث میں جو باتیں بتائی گئی دیکھیے وہ کیا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ سب سے پہلے اپنے بیویوں کو، اپنے بچوں کو جو ہے ان کو جو ہے نیکی کی تاکید کرو اور استطاعت کے مطابق ان پہ خرچ کرو، انہیں نیکی کی تاکید کرتے رہو، انہیں تعلیم دو، ان کو تربیت دو اور ان کو اللہ کا ڈر سکھاؤ۔ تو یہاں اہل و عیال کا، اور اہل میں بیوی اور عیال میں بچے شامل ہیں، تو اہل و عیال کو تاکید کرنا ہے تقوی کی، نیکی کی طرف بلانا ہے، تعلیم اور تربیت دینا یہ مرد کا ذمہ ہے۔ یاد رکھیں بہرحال بہت سارے آج ہم دیکھتے ہیں ایسے شوہر ہیں جو اپنے بیویوں کو تعلیم و تربیت کا کوئی نظم نہیں رکھتے ہیں، انہیں دین سکھانے کا کوئی نظم نہیں ہوتا ہے، جبکہ یہ واجب اور ضروری ہے۔ اس تعلق سے آئیے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ حاکم کی روایت ہے، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں جو سورہ جو ہے تحریم سورہ نمبر 66 اور آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس کے تعلق سے فرماتے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کو جہنم کی آنکھ سے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور جس پر ایسے سخت فرشتے تعینات کر دیے گئے ہیں جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے اس حکم کو وہ کر گزرتے ہیں اور کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ تو اس آیت کی تفسیر میں وہ کہا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں جو ہے خود بھی سیکھو اور اپنے بیوی بچوں کو بھی سکھاؤ، خیر اور بھلائی کے کام خود بھی سیکھو، خود بھی کرو اور اپنے بچوں کو بھی خیر اور بھلائی کے کام سکھایا کرو۔ اس کی تاکید جو ہے حضرت علی کیا کرتے تھے اس آیت کے تحت۔ تو اس آیت سے بھی پتہ چلا، اوپر حدیث سے بھی پتہ چلا، بیوی اور بچوں کو تعلیم اور تربیت دینا یہ جو ہے ایک شوہر کی ذمہ داری ہے، ایک باپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور کچھ اور حقوق دیکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے بتایا، جس میں سے ایک حق جو آپ نے بتایا وہ یہ ہے کہ بیوی کی عزت کی حفاظت کرنا مرد پر واجب ہے۔ مطلب بیوی پر نظر رکھنا، اس نے کیا کر رہی ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ آئیے اس تعلق سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو کہ بحقی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، 3 آدمی ایسے جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ان میں سے آپ فرماتے ہیں پہلا والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوں گا، دوسرا دیوس جنت میں داخل نہیں ہوں گا، تیسرا فرمایا جو مرد عورت کے جیسا مشابہت کرے اور جو عورت مرد کیسی مشابہت کرے۔ اب دیکھیے اس میں دوسرا دیوس کسے کہتے ہیں معلوم؟ دیوس اس شخص کو کہتے ہیں جس کے بیوی یا بچوں میں سے اس کے سامنے بے حیائی کرے اور وہ بے حیائی کو دیکھ کر خاموش رہے، ٹھیک ہے چلتا ہے، اسے کہتے ہیں دیوس، کہ کسی شخص کے سامنے اس کے اہل و عیال میں سے جن کا وہ ذمہ دار ہے وہ بے حیائی کرے اور وہ ان کو روکنے کی کوئی کوشش نہ کرے، ایسے شخص کو دیوس کہا جاتا ہے۔ تو گویا بیوی کی جو عزت کی حفاظت ایک مرد پر واجب ہے، مطلب اگر اسے لگ رہا ہے کہ اس کی بیوی ایسے کام کر رہی ہے جو کہ بے حیائی والے کام ہیں، جیسا کہ آج ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ شوہر ہے اور بیوی ان کے سامنے بے پردہ ہے، آدھا لباس پہنی ہوئی ہے، پتلا اور تنگ لباس ہے، چست ہے، جس نظر آ رہا ہے، لیکن پھر بھی خاموش، دیوس۔ جبکہ یہ حق ہے کہ شوہر تاکید کرے بیوی کو کہ دیکھو ایسی عورتیں جو ایسے کپڑے پہنیں گی جنت میں نہیں جائیں گی، حدیث میں آتا۔ تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں اور ہمارے بیویاں جہنم میں چلے؟ نہیں، تو پھر اپنے بیوی کو بھی تاکید کیجیے، بیوی کو بھی بتائیے، بیوی کو بھی سمجھایا جائے کہ دیکھو یہ تمام چیزیں غلط ہیں، یہ کام درست نہیں ہے، ورنہ وہ مرد جو ہے وہ دیوس ہوتا ہے جس کے سامنے اس کے گھر والے برائی کرے اور وہ اس برائی کو دیکھ کر خاموش رہتا ہے، کچھ کہتا نہیں ہے، ایسے شخص کو عربی زبان میں دیوس کہتے ہیں۔ تو ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اہل و عیال کو اچھائی کی تاکید کریں، تعلیم کی تاکید کریں، تربیت دیں، خرچ کریں اور تمام وہ باتیں جو کتاب و سنت نے بتائی ان باتوں کو جو ہے کرنے کی بہرحال کوشش کریں۔ بہرحال بیویوں کے حقوق ہم دیکھ رہے تھے اور اس حقوق میں انشاءاللہ اس میں آگے بڑھتے ہیں اور کچھ باتیں حقوق کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں، اگر ایک سے زیادہ انسان کو بیویاں ہوں تو دونوں کے اندر انصاف کریں، یہ ایک انسان کے لیے ضروری ہے، یاد رکھیں یہ بھی بیوی کا حق ہے کہ سمجھ لیجئے کہ انسان کے ایک سے زیادہ نکاح ہوئے ہو اور اس کو 2 بیویاں ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں،
चारों के साथ या तीनों के साथ या दोनों के साथ उस इंसान को बराबरी का सलूक करना होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस हक़ के ताल्लुक़ से जो अबू दाऊद की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रखा, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी है कि जिस शख्स को जो है 2 बीवियाँ हों और वो किसी एक की तरफ झुकाव रखता हो, देखिए ये झुकाव से मुराद क्या है, मोहब्बत के एतबार से तो इंसान किसी एक की तरफ झुका हो सकता है, शरीयत इसको बुरा नहीं मानती है, लेकिन हुकूक के ताल्लुक से एक की तरफ झुकाव मतलब एक को घर दिला दिया, एक को कपड़े बनाता है, एक को अच्छा खिलाता है, एक को अच्छा रखता है, दूसरे को जो एक घर नहीं दिलाता है, कपड़े अच्छे नहीं पहनाता है, पुरानी चीजें देता है, अच्छा सलूक नहीं करता, ये माना है। तो एक बीवी की तरफ उसका रुझान झुक जाए, जिसको 2 बीवी हो और एक की तरफ झुकाव हो, और वो झुकाव की बुनियाद पर वो एक से सलूक अच्छा नहीं करता और दूसरी से अच्छा सलूक करता हो, जैसे आमतौर से लोगों को देखा जाता है कि पहली बीवी को इंसान छोड़ देता जब दूसरे निकाह करता है। आप निकाह कर सकते हैं एक से ज्यादा, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं कि दूसरी बीवी के साथ या पहली के साथ आप बुरा सलूक करें और फिर तीसरी कर ली तो दोनों के साथ बुरा सलूक करें, ठीक है। जो इस तरह से करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो क़यामत के दिन इस तरह से उठेगा और आएगा और उसका आधा जिस्म जो पैरालाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि उसने अपने बीवी के साथ जो इंसाफ नहीं किया था, बीवियों के साथ इंसाफ नहीं किया था, लिहाजा वो रोज़े क़यामत ऐसा उठेगा, इस हाल में आएगा कि उसका आधा जिस्म लकवा मारा हुआ, पैरालाइज्ड हो जाएगा। मतलब जैसा एक इंसान को पैरालिसिस हो जाता है तो आधा जिस्म उसका पूरा वर्किंग बंद कर देता है, उसी तरह वो इंसान जिसको एक से ज्यादा बीवियां हों, 2 बीवियां हों और वो उनसे नाइंसाफी करे, वो ऐसे उठेगा रोज़े क़यामत कि आधा जिस्म उसका पैरालाइज्ड होगा, बेकार हो चुका होगा, हवा मार चुका होगा, लकवा खाया जैसा इंसान होता है उस तरह से उठकर आएगा। तो लिहाजा जिन लोगों की एक से ज़्यादा बीवियां हैं उन लोगों को इस मामले में बहुत एहतियात करना चाहिए और अपने दोनों बीवियों के साथ या उससे ज़ायद हो तो बराबरी, इंसाफ ये दुनियावी एतबार से, मोहब्बत एक अलग चीज़ है, उसको तो हम एग्जैक्ट नहीं बांट सकते हैं, लेकिन दुनियावी एतबार से जो एक को खिलाए वो दूसरे को खिलाए, जो एक को पहना है वो दूसरी को पहना, जहाँ एक को रहने को दे उसी किस्म का, उसी स्टैंडर्ड का दूसरी के लिए दे, या फिर दोनों अगर साथ रहते हो तो जो इसको खिला रहा है उसको भी खिलाए, ये नहीं कि इसके रूम में आप अलग खा रहे हैं इसको अलग खिला रहे हैं। बहरहाल दोनों के लिए बराबरी का सलूक करें, अच्छा सलूक करें। इसी तरह जो है ये थे कुछ हुकूक बहरहाल शौहर की। अब वो कुछ हुकूक ऐसे जो मुश्तरका है, कॉमन हुकूक है, मतलब वो शौहर और बीवी दोनों को निभाना है। अब उन हुकूक को रख के अपनी बात को हम फिर खत्म कर देंगे कि वो क्या ऐसे होगा जो दोनों को याद रखना है और दोनों को एक दूसरे को देना है, जिसको हम कहेंगे कॉमन राइट्स, जिसको कहेंगे एक मुश्तरका हुकूक। आइए वो चंद हुकूक देखते हैं जो दोनों पे आयद होते हैं, दोनों को चाहिए समझे, दोनों को चाहिए उस पर अमल करे। उसमें पहला हक ये है कि खैर ख्वाही और नेकी के कामों में एक दूसरे को अच्छाई की ताकीद करना और बुराई से रोकना, ये दोनों पे मुश्तरका हक। मतलब बीवी शौहर की इस्लाह करे, अच्छाई का हुक्म दे, बुराई से रोके, शौहर बीवी की इस्लाह करे, अच्छाई का हुक्म दे, बुराई से रोके, दोनों के लिए ये काम जरूरी है, याद रखिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये अबू दाऊद की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु उसके हदीस के रावी फरमाते और कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कहा इस मर्द पर अल्लाह रहम फरमाए जो रात को उठता है, इस मर्द पर अल्लाह रहम फरमाए जो रात को उठता है, उठने के बाद नफिल के लिए वजू करता है, अपने बीवी को नफिल नमाज के लिए जगाता है, अगर बीवी ना जागे तो उसके मुंह पर पानी छिड़कता है और उसे नमाज का हुक्म देता है। और अल्लाह रहम करे उस औरत पर जो रात को नफिल के लिए उठती है, मतलब तहज्जुद के लिए उठती है, उठने के बाद वजू करती है, अपने शौहर को नमाज के लिए उठाती है, अगर वो नहीं उठता है तो उसके मुंह पर पानी की कुछ छींटे मारती है ताकि उन छींटों की वजह से उठ जाए। तो गोया देखिए इस हदीस में दोनों एक दूसरे के लिए अच्छाई का हुक्म दे रहे हैं कि शौहर रात में उठे, खुद नफिल पढ़े, बीवी रात में उठे, खुद नफिल पढ़े, खुद वजू करे, शौहर को भी जगाए, शौहर बीवी को जगाए। मतलब देखिए अच्छाई के कामों में दोनों को एक दूसरे को हुक्म देना है और बुराई के कामों से दोनों को एक दूसरे को रोकना है। इसलिए कि 2 फरीक हैं, मियाँ और बीवी जो है ये 2 पार्टनर्स हैं और इन 2 के बगैर याद रखिए गाड़ी चल नहीं सकती। अगर कोई एक गाड़ी को 2 टायर और एक खराब हो जाए तो क्या उम्मीद करते हो गाड़ी चलेंगे? नहीं। तो लिहाजा अच्छाई का हुक्म देने में शौहर बीवी को हुक्म देगा और बुराई से रोकने में शौहर बीवी को रोकेगा। अच्छाई का हुक्म देने में बीवी भी आगे बढ़ के शौहर को अच्छाई का हुक्म देंगी। इसी तरह जो है अगर बुराई देखती है कुछ शौहर में तो उससे रोकेंगी। आज बहुत सी बार ये होता है शौहर और बीवी एक दूसरे को अच्छाई का हुक्म नहीं देते हैं बल्कि बुराई का हुक्म देते हैं और गुनाहों से नहीं रोकते बल्कि गुनाह करने पर आमादा करते हैं कि बीवी शौहर को उकसा रही है कि आप हराम कमाइए ताकि मैं अच्छे जेवरात खरीदूं, या शौहर जो है बीवी को उकसा रहा है कि तुम बुरखा क्यों पहनती हो, बगैर बुरखे के ज्यादा खूबसूरत नजर आती हो, है ना। तो ये तो हो रहा है कि हम बुराई के लिए उकसा रहे हैं, जबकि शरीयत चाहती है दोनों एक दूसरे को अच्छाई का हुक्म दे, दोनों एक दूसरे को बुराई से रोकें। हम देख रहे हैं कि आज मियाँ बीवी एक दूसरे को बुराई का हुक्म दे रहे हैं और अच्छाई से रोक रहे हैं, बल्कि अच्छाई कर रहे तो मसला है। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं मेरी बीवी बहुत ज्यादा नमाजी मिल गई, मेरे को मैं परेशान। बीवी नमाजी होने से कोई परेशान होता है? ये बहुत सारी लड़कियां कहती है अरे हमको तो मुल्ला शौहर मिल गया तो उसकी वजह से हम परेशान हो गए कि वो तो ये पढ़ाता है, वो कराता है, ये करो बोलता है, इज्तिमा में जाओ बोलता है। मतलब अच्छाई का हुक्म देने वालों को बुरा समझा जा रहा है, बुराई के हुक्म देने को अच्छा समझा जा रहा है।
تو دونوں میاں بیوی کا مشترکہ حق یہ ہے، کامن رائٹس یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، وہ اور کیا حقوق ہیں جو میاں بیوی ایک دوسرے کو دیں گے، اچھائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ اس میں سیکنڈ یہ ہے کہ ازواجی زندگی کے راز ایک دوسرے کے فاش نہیں کریں گے۔ یہ کامن رائٹس یاد رکھیے دونوں کی۔ اس معاملے میں بڑی کمی نظر آتی ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ نے فرمایا اور کہا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برا انسان وہ ہوں گا، سب سے برا شخص وہ ہوں گا جو اپنی بیوی کے پاس جائے اور پھر وہ بات جو بیوی کے پاس جانے کے بعد جو باتیں ہوئی وہ لوگوں میں بتائے۔ قیامت کے دن سب سے برا شخص وہ ہوں گا جو اپنے بیوی کے پاس جائے اور بیوی کے پاس جانے کے بعد بیوی کے ساتھ جو عمل کیا وہ راز دوسروں میں فاش کرے، مطلب دوسروں کو بتائے۔ یہ حرام ہے اسلام۔ اب ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہے آپس میں رہتے ہیں، میاں بیوی کے پاس جاتا ہے، بیوی میاں کے پاس جاتی ہے، اور شوہر ان باتوں کو دوستوں سے ڈسکس کرتا ہے، بیوی ان باتوں کو سہیلیوں سے ڈسکس کرتی ہے۔ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ یہ مشترکہ رائٹس، کامن جو رائٹس ہے اس کا وائلیشن ہے کہ کوئی ایک دوسرے کے راز فاش نہیں کرے گا۔ یہ بہت سنگین جرم ہے۔ قیامت کے نزدیک وہ آدمی، وہ مرد یا وہ عورت، سب سے برے کے لفظ ہیں، سب سے برا ہوں گا اللہ کے نزدیک، سب سے بدترین انسان اللہ کے نزدیک روز قیامت وہ ہے جو مرد بیوی کے پاس جائے اور آنے کے بعد بیوی کے ساتھ جو راز فاش کرے۔ اب عورت کا لفظ کیوں نہیں ہے اس کے حدیث میں؟ اس لیے کہ عورتیں عموماً حیا میں زیادہ ہوتی ہیں، وہ یہ باتیں نہیں کہتی، لیکن آج کے دور میں تو معاملہ یہ باتیں بہت عام کی جا رہی ہیں کہ کیا ہوا، جیسے کہ ایک انسان کا نکاح ہوا اور اس رات کیا ہوا سب پوچھ رہے ہیں، یہ بھی تو شامل ہے نا، چاہے پہلی بار ہو چاہے زندگی میں کبھی بھی ہو، یہ راز ہے۔ تو لہٰذا یہ کامن ہے، اور میاں بیوی کی یہ راز ایک دوسرے کے باہر کسی کے ساتھ ڈسکس کرنا کسی بھی قسم سے، یاد رکھیے یہ ایک سنگین جرم ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اور یہ وائلیشن آف رائٹس، مطلب جو ایک دوسرے کے حقوق اسلام نے دیے ان حقوق کی پامالی بھی ہے۔ جیسے کہ چلن میں ہمارے پاس کے لوگ اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں، اس چیز کو پوچھا جاتا ہے، یا بہت ساری عورتیں اپنی ساسیں یا دیگر عورتیں گھر کی بہوؤں سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا رات میں فلاں نکاح ہوا تو، یا پھر بہت سارے لوگ دوست احباب رشتہ دار جو ہے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا رات میں فلاں ہوا تو، یا پھر ہمارے پاس ایک اور چلن ہے کہ لوگ ولیمے کو تب تک حلال نہیں مانتے جب تک کہ رات میں ہم بستر نہیں، اور لوگ پوچھتے بھی ہے کہ کیا ہوا رات میں۔ اب اگر وہ مرد یہ کہتا ہے رات میں فلاں ہوا تو وہ تو اس حدیث کے تحت آ گیا کہ سب سے برا مرد نوجوان وہ ہے جو اپنے بیوی کے پاس جائے، جا کے آنے کے بعد وہ راز دوسروں میں فاش کرے۔ اب آئیے اور کیا ایسے حقوق جو مشترکہ ہے، کامن ہے، اس میں آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اپنے اپنے دائرے کار میں جو ذمہ داری اللہ نے مرد کو دی اور عورت کو دی، دونوں کو ان سرکلز میں، ان دائروں میں، ان بارڈرز میں، ان لمٹس میں رہ کر اپنے اپنے حقوق کی ادائیگی کرنا ہے۔ اس تعلق سے جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کی پوچھ ہونے والی ہے، اور مرد جو گھر کا ذمہ دار ہے اس سے اس کی بیوی اور بچوں کی پوچھ ہونے والی ہے، اور پھر فرمایا عورت جو گھر کی ذمہ دار ہے اس سے شوہر کے بچوں کی اور شوہر کے رشتہ دار کی پوچھ ہونے والی ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ بات واضح ہے، مرد کا ایک دائرہ ہے، ایک لمٹ ہے، ایک ایریا آف ورکنگ ہے، اس سے پوچھ ہے بیوی اور بچوں کی۔ عورت کا ایک دائرہ ہے، ایک لمٹ ہے، بچوں کی اور شوہر کے رشتہ داروں کی۔ بہت سی عورتیں یہ سمجھتی کہ ہمارے لیے تو قیامت دن کوئی پوچھ نہیں ہے، ہماری دنیا میں کوئی ذمہ داری نہیں، آپ کی بھی ذمہ داری۔ حدیث کے الفاظ دیکھیے، عورت سے پوچھوں گی شوہر کے بچوں کے بارے میں اور رشتہ داروں کے بارے میں۔ تو لہٰذا عورت بھی جو اس کو دائرہ اسلام نے دیا اس دائرے میں رہ کر اپنا کام کرے، شوہر بھی جو دائرہ اسلام نے اسے دیا اس دائرے میں رہ کر وہ بھی کام کرے۔ دونوں کو اپنے اپنے دائروں میں رہ کر جو مشترکہ رائٹس ہیں، کامن رائٹس تھے وہ میں نے رکھے، اس میں دونوں کو اپنے اپنے دائرے میں رہ کر جو حق اللہ نے دیے ان حقوق کو ادا کرنا ہے۔ مرد اپنے ذمہ داری کے اعتبار سے، عورت اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے ان حقوق کو جو ہے ادا کرے، ورنہ یاد رکھیے حقوق اگر ادا نہیں ہوں گے تو روز قیامت اس کی پوچھ ہونے والی ہے۔ اس لیے کہ سورہ عصر میں اللہ نے کہا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو لوگ جہنم سے نجات پائیں گے ان کی 4 صفتوں میں سے ایک صفت وتواصوا بالحق ہے، ایک دوسرے کی حقوق دیتے ہیں، یہ معنی یاد رکھیے۔ تو یہ کچھ حقوق تھے جو میں نے پہلے شوہر کے حقوق کی اہمیت، پھر اس کے حقوق، پھر بیوی کے حقوق کی اہمیت، اور پھر اس کے حقوق میں نے رکھنے کی جو کوشش کی، اور آخر میں نے کچھ مشترکہ کامن جو ایک دوسرے کے حقوق ہیں وہ رکھنے کی کوشش کی۔ امید کرتا ہوں کہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی، اور امید کرتا ہوں کہ اصل مقصد ان باتوں کے بتانے کا جو تھا آپ نے سمجھا ہوگا، وہ یہ ہے کہ اس کو زندگی میں لائے، اپنی زندگیوں کو بدلے، اپنی زندگیوں کو کتاب و سنت کے مطابق ڈھالے، تاکہ ہمارے گھر مثالی گھر ہو، تاکہ ہمارے گھروں میں امن اور سکون ہو، اور جو حق ہم نے دیے جب تک حق برابر نہیں دیے جائیں گے یہ امن و سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا ان حقوق کو ہم پامال نہ کریں، ضائع نہ کرے، بلکہ جو حقوق اللہ نے باندھے دے، تاکہ ایک امن و امان والا
بہترین گھر ہمارا بنے جس سے ہمارے اولاد کی بہترین تربیت ہو سکے. یہ کچھ حقوق تھے, اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے, آپ سے ہم الوداع کہیں گے. اور جو ہے یہ کڑی جو حقوق کی بہرحال یہ یہاں جو مرد اور عورت کے حقوق یہاں ختم ہوتی ہے. اسی کے ساتھ آپ سے ہم الوداع لیں گے اور پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.